أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرغبية وجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية لا سيما بقية الله الفرد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات عليه محمد اس سے قبل کہ درس کیا جائے تمام مومن سے تماس کے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام دنیا مومن مومنات لوگوں کے ساتھ کرنا صلوات محمد یہ بشر عزائے فاطمیہ میں تصویر کے دانے بکھرے ہوئے ہیں اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو میں اپنی بات کا آغاز کروں اور میرے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ لوگ انشاءاللہ سننے میں بھی لوگ پہلے صلوات کریں محمد والے عزیزان کرامی قدر موسم صاحب اکرام ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس جو ہے ایام فاطمیہ کے سلسلے سے آپ کو کریے ہو رہی لیکن معلوم نہیں مجھے اس بات کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ جب سارے سوال مجلسیں ہوتی ہیں تو آج کل مجلسوں کا عالم یہ ہے کہ تعلقات کی بیس پر بھی زیادہ مجمع آتا ہے تو اس سارے سوال کی مجلسوں میں جیسے ہم تعلقات کو دیکھ کے مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں ویسے ایام عزا کی مجلس میں خاص طور سے تمام مومن سے یہ گزارش ہے کہ وہ ضرور سے فرش ادا کرایا کریں
اس لیے کہ ایام اعضاء کی مجلس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو وقت کا امام زمانہ بھی آپ کو دکھتا ہے، تو اپنے آپ کو امام زمانہ کو دکھانے کے لیے کم سے کم فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں۔ دیکھیے اس لیے کہ ذکر اس کا ہے، شہزادی کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ ہے جس نے حقانیت علی کو بیان کر رہی ہے، اتنی بڑی قربانی دی، اور جب ہم پر بھی لازم ہے اور ہم پر بھی فریضہ ہے کہ جب ہم اس ذکر میں آئیں، شہزادی کے ذکر میں، تو ہم پر بھی لازم ایک گواہ کے طور پر مجلس میں بیٹھیں، اس لیے کہ وٹنس باہر سے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، گواہ کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ پر عدالت میں آنا پڑے گا۔ تو آپ پر بھی لازم ہے مجلس فاطمہ الزہرا میں فرش پہ آئیے، اور فرش پہ صرف آئیے نہیں، فرش پہ آنے کے ساتھ ساتھ فرش پہ بولیے، تاکہ آپ کا ہی نام، آپ کا ہی شمار بی بی زہرا کے چاہنے والوں میں گواہ میں ہو سکے۔ اس سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ شہزادی کی سلسلے سے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس قلیہ والوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مجلسیں، یہ رکھنے کا، اس کا کرنے کا، انعقاد کرنے کا بہت عظیم ثواب، اور بہت سے اس کے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، کچھ ذاتی فائدے ہیں اور کچھ سماجی اعتبار سے بھی فائدے ہیں۔ دیکھیے آپ 2 مہینہ 8 کی مجلسیں کرتے ہیں بنام امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو مجلس کرتے ہیں اس کا الگ مسئلہ، اور آپ نے ہمیشہ مجلسوں میں سنا ہے کہ جب امام حسین کے نام پہ مجلس ہوتی تو کون آتا ہے؟ ہم نے علماء ذاکرین سے، اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جب امام حسین کے نام پہ مجلس ہوتی تو بی بی فاطمہ الزہرا آتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب حسین کے نام پہ مجلس ہوتی ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا آتی ہے۔ اب جب یہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا کے نام سے مجلس ہوگی تو لازم ہے کہ رسول بھی آئے اور ایک سے لے کر آخری امام تک بھی آئے، اور جب تمام امام آئیں گے جس مجلس میں شریک ہوں گے اور ان کی جو حاجتیں ہوں گی انشاءاللہ بی بی کے توسل سے آپ کی حاجتیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اس لیے کہ مجلس بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض افراد نے جو ایام فاطمیہ کے سلسلے سے مجلس منعقد کی گئی کہ انہوں نے کی اپنے گھروں میں، ان کا خود کہنا، کچھ گواہ میں خود جانتا ہوں کہ مولانا میں بہت پریشان تھا، لیکن جب سے میں نے ایام فاطمیہ کے سلسلے سے مجلس کی بی بی زہرا کے نام سے، تب سے میری مشکلیں تمام ہو گئی، مشکلیں ختم ہو گئی، اور آج یہ عالم ہے میرے پاس کتنی گاڑیاں بھی ہیں، قسم خدا کی میرے سامنے کا منظر ہے۔ یہ کیوں کہ شہزادی کے نام سے خلوص کے ساتھ ہم نے مجلس کی، اس لیے کہ بی بی زہرا کا تذکرہ واحد تذکرہ ہے کہ جو آپ کو فدق کا یہ واقعہ، یہ فدق کا تذکرہ جو آپ کو شیعہ ہونے کی دلیل آپ کو دیتا، شیعہ کا ثبوت ہے بی بی زہرا کا محتمہ، اب بی بی زہرا کی تعریف، یہ باغ فدق کی تعریف، یہ باغ فدق کا مقدمہ، یہ شیعہ کی پہچان میں سے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ سر شیعہ کی پہچان کربلا ہے، بھائی کربلا شیعہ کی پہچان نہیں ہے، توجہ فرمائیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کربلا انسانیت کی پہچان ہے، کربلا حق و باطل کی پہچان ہے، کربلا شیعہ کی پہچان نہیں۔ اگر کربلا شیعہ کی پہچان ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ سب کے سب شیعہ ہو جاتے، اور جو یزید کے ساتھ تھا وہ سب کے سب منافق کافر، لیکن ہم نے دیکھا ایسا نہیں ہے۔ کربلا حق و باطل کا فاصلہ تو رکھتی ہے، لیکن کربلا شیعہ کی پہچان نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے کیا شیعہ کی پہچان ہے؟ تو کسی نے کہا صاحب شیعہ کی پہچان کا نام ہے غدیر، توجہ فرمایا، شیعہ کی پہچان کا نام ہے غدیر۔ اب آپ میرے جملے پہ توجہ کریے گا، عزیزان گرامی یاد رکھیے، شیعہ کا پہچان کا نام غدیر نہیں ہے، غدیر ہے سچے مسلمان ہونے کی پہچان۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ غدیر ہے سچے مسلمان ہونے کی پہچان۔ آپ کہیں گے کیسے؟
کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے غدیر نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی آج سے مولا ہے، بلکہ کیا کہا؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے غدیر ہے سچے مسلمان ہونے کی پہچان۔ رسول نے بتایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس کا مطلب بتا دیا کہ دیکھو سچا مسلمان وہ ہے جو مجھے مانے گا۔ اب غدیر کے بعد دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک ہے سچا مسلمان اور ایک ہے سقیفے والا، ایک ہے خلاف ورزی والا، ایک ہے درباری اسلام۔ بھائی دو تقسیم بندی ہوئی، کون کون سی؟ ایک ہے درباری اسلام، ایک ہے سچا اسلام۔ بھائی سچا اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کی جان کی حفاظت کرو، درباری اسلام کہتا ہے کہ بے گناہ معصوم بچوں کو قتل کر دو۔ اس صلوات پڑھے در محمد والے محمد۔ تو دو حصوں میں تقسیم، ایک ہے سچا مسلمان اور دوسرا گروہ درباری والا، ہاں سقیفہ والا۔ تو غدیر بھی ساتھ نہیں ہے۔ شیعت کی پہچان، شیعت کی پہچان کیا ہے؟ شیعت کی پہچان ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ جو بیوی نے خطبہ دیا تھا۔ کیا کہا تھا بیوی نے دربار میں؟ یہی تو کہا تھا نا، یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں مجھے پہچان لو، مجھے جان لو، میں ہوں فاطمہ۔ اچھا شہزادی نے یہ کہا یا ایھا الناس کر کے خطاب کہا، یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون۔ جو لوگ وہاں پہ تھے بظاہر تو مسلمان تھے، لیکن امر کا یہ ہے کہ اب اگر قرینہ موجود نہ ہو تو واجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ بی بی زہرا کو پہچانے جانے۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ پہچانوائیں، اور آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ پہچانے شہزادی فاطمہ الزہرا کی عظمت کیا ہے۔ اچھا آپ صاحب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے میں سے اٹھ کے کہنے لگے ساتھی کہ 2 مہینہ 8 دن کیا کم تھا کہ جو صاحب ایام عزا کے سلسلے چھوڑیے ایام فاطمیہ کے سلسلے سے بھی پورے اشرے ہونے لگے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ 2 مہینہ 8 دن جب ہم نے عزاداری کی تو کیا ہوا؟ جب ہم نے 2 مہینہ 8 دن عزاداری کی، جب ہم نے جلوس نکالا، ہم نے تعزیہ نکالا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا جب ہم نے جلوس نکالنا شروع کیا تو لوگ ہم سے پوچھنا شروع کر دیے کہ صاحب یہ جلوس کس کا ہے، یہ ماتم کس کا ہے، یہ رو کس سے رہے ہیں آپ؟ تو ہم نے پلٹ کر کیا کہا؟ ہم نے کہا یہ رسول کے نواسے کا جلوس ہے، وہ نواسا رسول کا جسے رسول اپنی گود میں کھلاتے تھے، جو سرور کائنات کا گود کا پالا تھا، وہ جو وادی صبر استقلال کا دل کا گوشہ تھا، وہ حسین جس کو رسول گود پہ لینے کے بعد کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین جس کے احترام میں رسول اپنی جناب میں کھڑے ہو کر اور حسین کو دکھاتے تھے، کہتے تھے ھذا حسین فارغ ہو۔ جب ہم نے اتنے فضائل امام حسین کے بیان کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا جب اتنے فضائل حسین کے ہیں، جب اتنا مرتبہ حسین کا ہے، جب اتنی منزلت حسین کی ہے تو آپ رو کیوں ہیں؟ ایام عزا میں آپ روتے کیوں ہیں؟ تو ہم نے کہا اس لیے ہم روتے ہیں کہ جس حسین کی اتنی عظمت تھی، جس حسین کی اتنی بلندی تھی، جس حسین کی اتنی وفات تھی، لیکن کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اسی حسین کو قتل کر دیا گیا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، اب سامنے والے نے کہا کس نے قتل کیا؟ اب ہم نے ان قاتلوں کا نام لینا شروع کیا۔ ہم نے جیسے کہا یزید، اسے بے ساختہ کہا لعنت ہو اس مردود پر۔ ہم نے جیسے کہا شیم،
اس نے کہا لعنت اس مردود پر۔ عزیزان گرامی اب پتہ چلا شہزادی فاطمہ الزہرا کے تذکرے سے فائدہ کیا ہوگا۔ جب شہزادی فاطمہ الزہرا کا تذکرہ ہر جگہ، ہر کوچے، ہر گلی میں ہوگا تو شہزادی کے فضائل جب سامنے آئیں گے، اس کے بعد جب شہزادی کے مسائل آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے اچھا یہ بتائیے شہزادی کے غم میں آپ روتے کیوں ہیں؟ تو آپ بتائیں گے کہ وہ رسول کی بیٹی کو جس کو رسول اللہ جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے احترام میں کھڑے ہو کر اپنے مسلک پہ بٹھاتے تھے، وہی کائنات کے رسول کی اکلوتی بیٹی کو پہلو کو شکستہ کیا گیا، اس کو دربار میں بلایا گیا۔ اب بس حکمتوں قاتل کا نام پوچھے گا سامنے والا، آپ بس اشارہ سے کہہ دیجئے گا، سامنے والا خود کہہ دے گا لعنت ہو اس مردود پر۔ اس بات پر تو سامنے والا خود بے خود لعنت کر دے گا۔ تو گرامی تو یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہے۔ جیسے ہی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کا نام ہوگا تو سامنے والا خود بخود لعنت کر دے گا، صاحب لعنت ہو اس ملعون میں۔ تو یہ فاطمہ الزہرا، دیکھیے اتنے نبی آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر، سب کے سب آئے دین پہنچانے کے لیے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے نظام رکھا، اماموں کا نظام، اور امام کا کام اپنے جملے میں کہہ دوں دین بچانے کے لیے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ساتھ ساتھ صرف نسواں میں کچھ خواتین کو رکھا، ان کو آئیڈیل بنا کر۔ سب سے پہلے تاریخ اسلام کی کون سی خاتون نمونہ عمل بنی؟ وہ سب سے پہلے کون سی خاتون ہے؟ جناب اچھا سب سے پہلے کون سی خاتون تھی کہ جن کو دنیا کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ نمونہ عمل مانا جا سکتا تھا؟ جناب خدیجہ کو سب نہیں مانتے نا، ہم مانتے ہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل یعنی سب سے پہلی۔ تو اگر آپ تاریخ کے دامن کے تو ہو سکتا ہے کہ صاحب کچھ لوگ کہیں کہ جناب حوا اس لیے سب سے پہلی خاتون دنیا میں آئی، لیکن جناب حوا کامل نمونہ عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب حوا ایک معصوم کی زوجہ تو ہے لیکن کسی معصوم کی ماں نہیں ہے، اس لیے جناب حوا کامل نمونہ عمل نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد کون بی بی؟ اس کے بعد قرآن میں واقعہ مل کے جناب حاجرہ کا۔ جناب حاجرہ ایک معصوم کی ماں بھی ہے، ایک معصوم کی بیوی ہے، لیکن جناب حاجرہ معصوم کی ماں ہونے کے باوجود، معصوم کی زوجہ ہونے کے باوجود جناب حاجرہ کامل نمونہ عمل نہیں بن سکتی عورتوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کی تو ماں ہے، معصوم کی زوجہ تو ہے لیکن معصوم کی بیٹی نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ قرآن کی طرف پڑھیں تو قرآن نے ایک اور بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ کون بیوی؟ وہ ایک بیوی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی ہے۔ کون ہے؟ جناب مریم کی شخصیت، جناب مریم جن کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، بچے کا نام قرآن نے عیسیٰ بتایا۔ اچھا جناب مریم بھی نمونہ عمل نہیں بن سکتی کامل، کیوں؟ اس لیے کہ جناب مریم ایک معصوم کی تو ماں ہے لیکن معصوم کی زوجہ نہیں ہے، معصوم کی بیٹی نہیں ہے، تو جناب مریم بھی کامل نمونہ عمل نہیں کر سکتی۔ اچھا جناب مریم کے ہاتھ میں جناب عیسیٰ جب آئے، ایام فاطمہ چل رہا، میں حضرت کو جملہ جیسے ہی جناب عیسیٰ آئے تو قوم یہود کے لوگ آگے بڑھے اور پڑھنے کے بعد کہا مریم تم سے تو یہ امید نہیں تھی۔ اب انہوں نے ناسزا بولنا شروع کر دیا کہ مریم ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایسا کام کرو گی، یہ بچہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اب انہوں نے کچھ بولنا شروع کیا الٹا سیدھا، جو بھی چاہا زبان سے بولتے رہے۔ اب قرآن نے کیا کہا مریم سے؟
اللہ نے مریم سے کہا مریم یہ جو بکتے ہیں ان کو بکنے دو، جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، لیکن مریم ان کے سوال کا جواب مت دینا، ان کی باتوں کا جواب مت دینا۔ اور مریم نے اپنے چہرے کو اپنے روح کو موڑ لیا، یہ بکتے ہیں تو بکتے رہے، یہ بولتے ہیں تو بولتے رہے۔ تم توجہ جملے پہ جو کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی فاطمہ کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا مریم ان کے سوال کا جواب مت دینا، یہ جو بولتے ہیں بولتے رہنے دینا، یہ جو بکتے ہیں بکتے رہنے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ایک سنت یہ بھی بنی، اگر کوئی گستاخ معصومہ کے سامنے آ کر کچھ بولے تو معصومہ گستاخ کے سوال کا جواب نہیں دیتی۔ ارے توجہ نہیں فرمایا آپ نے، کہاں بیٹھے آپ؟ معصومہ کسی گستاخ کا جواب نہیں دیتی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کوئی گستاخ اگر کسی معصومہ سے کچھ بولے تو معصومہ اس کے سوال کا جواب، اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتی۔ اب چاہے کسی بات کا جواب ہو، چاہے کسی کے سلام کا جواب ہو، سلام پڑھے تو جناب ہوا بھی کامل نمونہ عمل نہیں، جناب حاجرہ بھی کامل نمونہ عمل نہیں۔ ایک معصوم کی ماں تو ہے، ایک معصوم کی زوجہ تو ہے جناب حاجرہ، لیکن کامل نمونہ عمل نہیں۔ جناب مریم بھی کامل نمونہ عمل نہیں، اس لیے کہ معصوم کی تو ماں ہے لیکن معصوم کی زوجہ نہیں، معصوم کی بیٹی نہیں۔ تو ضرورت ہی ایک ایسی معصومہ کی کہ جس کے بیٹے بھی معصوم ہو، جو خود بھی معصومہ ہو، جس کے باپ بھی معصوم ہو، جس کا شوہر بھی معصوم ہو۔ اگر آپ کو نہ ملے چلیے بیوی فاطمہ زہرا کی طرف لے چلتا ہو، جو خود بھی معصومہ ہے، جس کا شوہر بھی معصوم ہے، جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کے بچے بھی معصوم ہے۔ صلوات پڑھے۔ یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا۔ فاطمہ تو بازات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ اتنی آسانی سے رسول اللہ کو نہیں ملی ہے۔ یہ جو لوگ تانا دے رہے تھے رسول اللہ کو کہ آپ مقتول نسل ہیں، آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اور رسول اللہ رنجیدہ ہو جاتے تھے، تو اللہ نے کہا اے میرے رسول ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھیے، رسول اللہ کو ایسے فاطمہ اللہ نے نہیں دیا ہے۔ رسول اللہ جہاں جاتے تھے صاحب قرآن کی آیتیں کی ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ عجب نہیں، پروردگار عالم نے کہا ہوگا رسول تم نماز کے عالم میں ہوگے تو قرآن کی آیتیں نماز کے عالم میں تمہارے پاس ہوں گی، تم سفر میں ہوگے تو قرآن کی آیتیں تمہارے ساتھ ساتھ سفر میں بھی ہوں گی، تم ہزار میں ہوگے تو قرآن کی آیتیں تمہارے ساتھ ساتھ ہزار میں ہوں گی۔ اے میرے طہا، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے سلام، اے میرے منیر، اے سرور کائنات، اے فخر موجودات، اے کونین کعبہ، زہرا کی بابا، اے وادی الصبر استقلال، اے رب کے سلطان، تم جہاں جہاں رہو گے قرآن کی آیتیں تمہارے پیچھے پیچھے رہیں گی، تم جہاں جہاں جاؤ گے قرآن کی آیتیں تمہارے پیچھے پیچھے جاتی جائیں گی۔ لیکن میرے رسول میں نے تمہیں کوئی پہچانی نہیں دی، تمہیں اذیت نہیں دی، تم جہاں جاتے تھے قرآن کی آیتیں تمہارے پیچھے پیچھے اترتی تھی۔ لیکن میرے رسول اب فاطمہ کا مسئلہ ہے تو فاطمہ کے لیے تمہیں ہمارے در پر آنا پڑے گا، سیب جنت کھانا پڑے گا۔ فاطمہ کا مسئلہ ہے لہذا تمہیں آنا پڑے گا۔ اور رسول گئے، پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، بس مجھے کیونکہ بہت جلدی ریاض کرنا، اور اللہ نے فاطمہ کو عطا کیا۔ رسول نے کیا نام رکھا؟ فاطمہ۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا یا امام جعفر صادق یہ بتائیے اللہ نے آپ کی جدہ کو کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ کیوں فاطمہ رکھا؟ تو امام نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لان اللہ فاطمہ
من احب اللہ، اب ترجمہ سنیے گا انشاءاللہ خوش ہو جائیے گا. امام نے فرمایا ہماری جدہ کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ ہماری جدہ کے چاہنے والوں کو اللہ نے جہنم سے دور رکھا ہے. اللہ نے جہنم سے دور رکھا ہماری جدہ کے چاہنے والوں. فخر کیجیے ناس. اچھا دوسری حدیث سن لیجیے. رسول نے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی ہم نے آپ کو آپ کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے، آپ کی زوجیت میں فاطمہ کو دے دیا ہے. وجعل صدقہ الارض ومن نشا ومبغض علیہ نشا حراما. اب ترجمہ سنیے گا انشاءاللہ پھر خوش ہو جائیے گا. کہ یا علی ہم نے ان کے مہر میں کائنات کی ہر چیز دے دی اور فاطمہ کے دشمن کو زمین پہ چلنا حرام دے کر دیا ہے. تو جو فرمایا یعنی فاطمہ کا دشمن کا زمین پہ چلنا حرام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے چلنا حرام تو اٹھنا حرام، اٹھنا حرام تو بیٹھنا حرام، بیٹھنا حرام تو کھانا حرام، تب کھانا حرام تو عبادت کرنا حرام. عزیزان گرامی سے شاعر نے کہا تھا وارث تیری نماز کا، وارث تیری نماز کا میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. صلوات ہے اللہ نے تمام کائنات کے ہر شے فاطمہ کے مہر میں رکھ دیا. تو دشمن فاطمہ کا اس زمین پہ چلنا حرام ہے. لو شادی ہو گئی بیوی فاطمہ کی مولا کائنات سے. آئی مولا کائنات کے گھر. ابھی آنا تھا کہ دوسرے دن رسول اللہ آ گئے اور آنے کے بعد دروازے پر دخل بات کیا. دروازہ کھٹکھٹایا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. سلام کیا. دروازہ کھلا. کہ جو علی کے سامنے مولا رسول اللہ نے جو جملہ کہا قسم خدا کی کوئی باپ اپنی بیٹی کے سلسلے میں جملہ نہیں کہہ سکتا. پہلا دن ہے. کیا کہا علی سے؟ جیسے علی باہر آئے کہنے لگے رسول اللہ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ اب مولا علی کا جملہ سنیے. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اطاعت خدا میں مددگار پایا. آپ نے یا رسول اللہ اطاعت خدا میں مددگار پایا اس لیے کہ ابھی گھر میں ایک مسلح پہلے بچتا تھا، اب دو مسلح بچ رہے ہیں. اب دو مسلح بچ رہے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیے ہمارا نوجوان آج کل کیا ہوتا ہے، جب شادی ہوتی تو کیا عالم ہوتا ہے. جیسے ہی شادی ہوئی اب نماز سے کیا مطلب، اب عبادت سے کیا مطلب. اب ہم کیا جا رہے ہیں بڑے بڑے پیکج پہ. کوئی منالی جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے. اب اسے کوئی مطلب نہیں. اور یہاں کیا عالم، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے درس ہیں، مولا علی سے درس ہیں، عبادتیں اور بڑھ رہی ہیں. اب ایک جملہ خواتین کے سلسلے سے بیان کرتا ہوں سیرت بی بی زہرا کے سلسلے سے کہ جنگ جب خیبر ہوئی، جنگ زہرا مولا کائنات فتح کر کے آئے. جب پلٹے ہیں مولا کائنات تو مدینے کی عورتیں مال غنیمت کے چکر میں جو جنگ میں تھے انہوں نے اپنی عورتوں کو دیا. بی بی زہرا مولا علی کے گھر میں تھی. مولا کائنات جب پلٹے، جب گھر آئے تو بی بی فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ علی کیا آپ کو مال غنیمت نہیں ملا؟ تو مولا علی نے کہا ہاں زہرا ملا تو تھا لیکن میں نے یتیموں میں مدینے کے مدینوں کے یتیموں میں تقسیم کر دیا.
قسم خدا کی جیسے بی بی زہرا نے سنا ایک مرتبہ مصلی عبادت پر سجدہ ریز ہو گئی، سجدہ کرنے لگی اور کہا کہ آپ پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جیسا شوہر میں چاہتی تھی ویسا تو نے مجھے عطا کیا۔ یہ ہماری خواتین تک یہ مسئلہ پہنچنا چاہیے۔ آج جو سارے اختلافات، جھگڑے، فسادات اسی چیزوں پہ ہوتے ہیں، صاحب یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یہ نہیں پورا کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ بہرحال حضرت سیرت بی بی زہرا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم تو فاطمہ تو منی، فاطمہ میرا جزء رسالت ہے۔ فاطمہ کو رسالت سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ توجہ چاہتا ہوں، فاطمہ جز ہے رسالت کا۔ اگر رسول کائنات کا محمد رسول ہے تو فاطمہ رسول کا جز، اگر رسالت رسول ہے تو رسالت کا جز، اگر رسول امام ہے تو امامت کا جز، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، رسول اللہ رسول بھی ہے امام بھی ہے، امام سے بھی حدیث رسول کافی۔ اگر رسول اللہ دین کو پہنچانے والے ہیں تو فاطمہ بھی اس کا جز ہے، یعنی فاطمہ ہر چیز میں رسول اللہ کا جز ہے، ان کا حصہ ہے۔ اگر فاطمہ کو رسول اللہ سے الگ کر دیا جائے تو رسول رسول تو رہے گا لیکن ناقص، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جزء رسالت ہے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں پوری توجہ آپ کی، اگر آپ میرے ساتھ رہے تو میں جملہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیے جز کو اگر کل سے الگ کر دیا جائے، کل تو رہے گا لیکن ناقص۔ اسی طریقے سے اگر فاطمہ کو رسول سے الگ کر دیا جائے، رسول تو رہے گا لیکن ناقص۔ اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہے تو میں جملہ کہوں، دیکھیے غدیر میں کیا ہوا، غدیر میں آیت آئی ہے الجامہ اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ولی کی ولایت سے پہلے دین تو تھا لیکن ناقص۔ علی کی ولایت جب نافذ ہو گئی تو دین کامل ہو گیا۔ اب جملہ سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ۔ اسلام نبی کروڑوں سلام مولا علی پر اور بی بی زہرا پر، اگر علی نہ ہوتے تو دین کامل نہ ہوتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت کامل نہ ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فاطمہ جو ہے جزء رسالت، رسول کا حصہ۔ فاطمہ کو چھوڑ کر رسول کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، ہمارے یہاں حدیثیں جو سب سے زیادہ اگر نقل کی گئی ہیں کس سے کی گئی؟ حدیثوں کی دنیا میں کس کی زیادہ چلتی ہے صاحب؟ حدیثوں کی دنیا میں اگر آپ دیکھیے گا تو سب سے زیادہ اگر کسی کی چلتی یا تو اصحاب کی چلتی ہے یا تو ازواج کی چلتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر حدیثیں جو نقل کی گئی تو اصحاب سے یا تو ازواج سے۔ اچھا، ازواج میں سب ازواج سے نہیں، جو بلا شرکت مال غیب رسول کے ساتھ جو بیوی 25 سال تک رہی، اس سے آپ صحیح سے آپ دیکھیے گا تو آپ کو 25 حدیثیں نہیں ملیں گی۔ اور جو 25 مہینہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے اس سے 50,000 حدیثیں۔ جو صحابی رسول اللہ کے ساتھ 250 برس کی جس نے عمر پائی ہے، جس کو سلمان منا اہل البیت کہا گیا، آپ دیکھ لیجیے، جسے سلمان منا اہل البیت کہا گیا، جس نے 250 برس کی عمر پائی، آپ دیکھیے گا اس سے بھی حدیثیں کتنی ملیں گی صاحب؟ اس سے بھی آپ کو زیادہ حدیثیں نہیں ملیں گی، بہت کم۔ اور جو 25 مہینے بھی صحیح سے رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہا، اس سے 25,000 حدیثیں۔ یعنی پتا چلا کہ صاحب حدیثوں کی دنیا میں کچھ صحابیوں کی چلتی ہے یا کچھ ازواج کی چلتی ہے، سب کی نہیں چلتی۔ آئیے اسی حدیث کے بارے میں انہی اصحاب سے پوچھ لیتے ہیں۔ صاحب فاطمہ تو منی، فاطمہ میرا
حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، آئیے اصحاب سے پوچھتے ہیں۔ تو اصحاب نے کہا، کیا کہا؟ ہم اصحاب کے پاس گئے تو اصحاب نے ایک ایک سنت گنوانا شروع کر دی۔ صحابیوں کے پاس جیسے گئے، صحابیوں نے کہا کہ صاحب داڑھی رکھنا، انہوں نے کہا سنت، پاجامہ اوپر رکھنا سنت، زلفیں بڑی رکھنا سنت، مسواک کرنا سنت۔ بھائی یہ صحابی ایک ایک سنت کو بڑے اچھے سے یاد کر کر کے لکھتے جاتے ہیں، صاحب یہ بھی سنت، یہ بھی سنت۔ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی یہاں 3 مرتبہ کہنا سنت، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنا سنت۔ بھائی ایک ایک سنت کو اصحاب رسول بڑے دقت کے ساتھ لکھتے تھے اور نقل کرتے تھے کہ کوئی سنت چھوٹے نہ۔ ہم اصحاب رسول کے پاس گئے، جانے کے بعد تمام اصحابوں کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا، صحابیوں یہ بتائیے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو عمل رسول ایک دفعہ بھی کر لے وہ سنت ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا ایک عمل کو اگر رسول ایک دفعہ بھی کر لے وہ سنت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حدیث تمام کتابوں میں آپ کی آئی ہے 24 مرتبہ، جب بھی رسول آتے تھے اور فاطمہ جیسے ہی آتی تھی رسول کے سامنے تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد فاطمہ کو اپنے مقام پر بیٹھاتے تھے۔ تو یہ سنت ہوئی کہ نہیں سنت ہوئی؟ توجہ نہیں فرمایا؟ اگر یہ حدیث آپ کے یہاں سنت ہوئی کہ نہیں سنت ہوئی؟ جو رسول اللہ ایک مرتبہ کام کر دے وہ سنت ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کے سلسلے سے یہ حدیث 24 جگہ پر اصحاب ستہ میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ حدیث 24 مرتبہ آئی ہے کہ جب بھی کائنات کے رسول کے پاس فاطمہ آتی تھی تو رسول اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے اور دوسری جگہ پہ یہ تلاش کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہوئی کہ نہیں سنت ہوئی؟ کہتے تھے سنت۔ جب کہتے تھے سنت، بھائی تمام اصحاب جو تھے جو بڑی بڑی آسانی سے اور بڑی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ ایک ایک سنت لکھتے تھے، وہ بھی عمل کرتے۔ ان کی بھی کوئی بیٹی آتی تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کے احترام میں۔ بڑے بڑے اصحاب تو تھے موجود، وہ بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بیٹھاتے۔ جب کوئی پوچھتا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ صاحب رسول کی سنت ہے اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا۔ توجہ چاہتا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں پوری توجہ اگر آپ بیدار ہیں۔ ارے اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو اپنی جگہ میں بیٹھاتے۔ جب کوئی پوچھتا، جب کوئی اعتراض کرتا تو کہتے تھے کہ پیغمبر کی سنت ہے، لیکن تمام اصحاب میں سے کوئی صحابی اپنی بیٹی کے احترام میں نہ کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابی جانتے تھے میری بیٹی اور ہے، زہرا اور ہے۔ صلوات پڑھیں میری بیٹی اور ہے، زہرا اور ہے، اس لیے کہ زہرا ہے جزء رسالت، رسالت کا جزء ہے زہرا۔ ابھی بھی کہیں دربار میں اچانے کے بعد بی بی زہرا نے مطالبہ کیا فدق کا۔ تخت پہ بیٹھنے والے نے کہا کوئی گواہ ہے آپ کے سامنے؟ کوئی گواہ ہے؟ اور بی بی نے صدیقہ نے مبارکہ کی سچی خاتون نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، سامنے والے نے چھوٹی حدیث بیان کی۔ بی بی نے کہا ورث سلیمان و داؤد، داؤد سلیمان کے وارث ہوئے۔ بی بی نے آیت پڑھی اور سامنے والے نے چھوٹی حدیث پڑھی، اور پڑھنے کے بعد بی بی کو جھٹلاتا ہے۔ بی بی نے کہا گواہ کوئی ہے؟ بی بی نے گواہ کے طور پر ام ایمن کو پیش کیا کہ میری کنیز یہ گواہ ہے۔ کہا نہیں، کنیزوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ کہا اور کوئی گواہ؟ کہا جی گواہ۔ کہا عورت کے حق میں شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے۔ پھر کہا کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ شہزادی نے کہا
کہ میرے حسن و حسین میرے گواہ ہیں. کہا بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہے. تو جاتا ہوں میں کہنے جا رہا ہوں بہت کہا بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہے. بھائی کہنے والے نے بی بی زہرا کو کہا، بات پہنچ گئی جناب مریم تک، نہیں توجہ فرمائی آپ نے. بھائی کہنے والے نے زہرا کے کہا، بات پہنچ گئی مریم تک. ارے جب زہرا کے حق میں حسنین کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی تو مریم کے حق میں عیسیٰ کی گواہی کیسے قبول ہو گئی؟ ایک سوال پڑھے تو محمد والے عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ تخت پہ بیٹھنے والے کا نہ حدیث سے کوئی سروکار تھا، نہ قرآن کی آیت سے کوئی سروکار تھا. وہ سب صرف اور صرف بغض رسول اور بغض پاک الزہرا سلام اللہ. لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب جب بیوی کو معلوم تھا تو بی بی زہرا گئی کیوں دربار؟ بیوی کو تو معلوم تھا کہ ہمارا حق نہیں ملے گا تو جانا کیا ضرورت تھی بیوی کو؟ بھائی دیکھیے یہ سوال آپ بی بی زہرا سے نہ کیجیے، یہ سوال رسول سے پہلے کیجیے. بھائی رسول کو جب نہیں معلوم تھا کاغذ اور قلم نہیں ملے گا، آپ نے بھائی رسول کو جب نہیں معلوم تھا کہ کاغذ، جب رسول اللہ کو معلوم تھا کہ کاغذ قلم نہیں ملے گا تو رسول اللہ نے مانگا کیوں؟ بھائی رسول بطن رسالت پہنچے، رسول اللہ کا آخری وقت تھا، حالت انتظار میں تھے، تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ لاؤ کاغذ قلم، میں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ایک نجس بدن آگے بڑھا، ایک نجس زبان کھلی. اب رسول اللہ نے کاغذ قلم مانگا، جیسے ہی نجس زبان کھلی تو باپ کے سامنے ایک منافق بے نقاب ہو گیا. ارے بیٹی نے باغے پھٹک مان کر دوسرے بھی منافق کو بے نقاب کر دیا. ایک صلوات پڑھے ادھر محمد والے محمد. بیٹی نے بھی، باپ نے ایک منافق کو بے نقاب کیا، بیٹی نے دوسرے منافق کو بے نقاب کیا. یہ الگ بات ہے کہ باپ نے دوسرے کو بے نقاب کیا، بیٹی نے پہلے کو بے نقاب کیا. عزیزان گرامی، تو یہ فاطمہ جزء رسالت ہے، رسالت کا ٹکڑا، مصطفیت کا ٹکڑا. لیکن عزیزوں ہم نے یہ دیکھا جس کے احترام میں کائنات کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن وہی فاطمہ کا در ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں، لوگ آگے لگے لے کر جمع ہو گئے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد زہرا کے دروازے کو آگ لگا ہے. اللہ جزاک ربکم خیر الجزا. میں ہمیشہ مجلس میں کہا کرتا ہوں، جملہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ، دیکھو فضائل آپ چاہے جیسے سنا کریں، مسائل میں دنیا ضرور کیا کریں. اس لیے کہ آج ماں فاطمہ الزہرا کے مسائل ہیں. آج کی مجلس میں حسنین بھی ہوں گے، آج کی مجلس میں رسول خدا بھی ہوں گے، آج کی مجلس میں امام وقت امام زمانہ بھی آپ سے پھرسا لے رہے ہوں گے. کوئی آگ ایسی نہ ہو جس آگ سے آنسو نہ نکلے. اللہ اکبر. معلوم ہے آپ کا رونا کیسا ہے؟ جب آپ روتے ہیں نا تو بیویاں دعا دیتی ہیں آپ کو. کربلا میں بیویوں کو جو ایک چیز کی حسرت تھی وہ یہی تھا کہ انہوں رونا نہیں کیا، رونے نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ جب قید سے چھوڑ کر جناب زینب واپس مدینے پہنچی ہے نا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو روزہ رسول پہ گرایا تھا. اب گرانے کے بعد ایک جملہ ہے، اے میرے نانا قاسم کی لاش پامال ہوئی، مجھے اس کا علم نہیں. اے میرے نانا میرے محمد مارے گئے، مجھے اس کا علم نہیں. اے میرے نانا میرے عباس کے تاثر قلم ہوئے، مجھے اس کا علم نہیں. اے میرے نانا ہمیں کوفے سے
شام سے طوفا پھرایا گیا مجھے اس کا غم نہیں، میرے نانا میرے سکینہ کو تماچے لگائے گئے مجھے اس کا غم نہیں، اگر میری قبر رسول سے آواز آئی ہوگی زینب تجھے کس چیز کا غم ہے، سن سکو گے تو جملہ سنو، زینب رو کر کہتی ہے اے میرے نانا مجھے غم فقط اتنا ہے مجھے رونے نہیں دیا گیا، روز وفادار آج بی بی زہرا کی مجلس ہے، آج زینب کو پرسہ لینے آئے ہوں گے، آج امام حسنین بھی آئے ہوں گے، آج امام زمانہ آئے ہوں گے پرسہ لینے کے لیے، آج زہرا کے غم میں رو لو، اس لیے کہ مولا علی جب بیٹھے ہوئے تھے کوئی شخص آیا ایک بات کہتا ہے مولا علی سے کہ مولا یہ بتائیے کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ بڑی مصیبت کیا ہے، مولا سب سے بڑی مصیبت مرد کے لیے کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ غریب ہو، مولا نے کہا نہیں، ایک شخص اور کہنے لگا کہ مولا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کہا مولا نے کہا نہیں، کہا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وطن ہو، کہا مولا نے کہا نہیں، کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون ہے؟ مولا رو کر فاتح سیدہ لکھنا پڑا کہتا ہے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد اگر فاتح سیدہ ہو اور اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے مارے جائے، ارے اس کی بیوی کو تازیانے لگائے جائے، جزاک رحمت خیر الجزا، اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد کے، رو کے دعا مانگ لیا کرو، اس لیے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں جب آنکھوں سے آنسو نکلا کرے اس وقت دعا مانگ لیا کرو، ہمیں روایت اس دعا کو رد نہیں کرتے، رو کے دعا مانگ لینا، اللہ اس کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس کے سب چلے، آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اللہ اکبر۔ بس عزیزو مسائل کو دو چار جملے اور آپ کی بات تمام ہو گئی ہے، روایت کا جملہ ہے سنیے گا، چند دن گزرے ہیں رسول اللہ کے، چند دن ابھی دنیا سے رخصت ہونا تھا، کیا دیکھا کہ ایک شخص گزر رہا ہے، اللہ اکبر، کیا دیکھا؟ زہرا کے دروازے کے پاس سے دھواں نکل رہا ہے، جیسے اس نے دیکھا کہ دھواں نکل رہا تو پھر کہنے لگا کیا رسول کی بیٹی نے حدیث نہیں سنی کہ جس کے گھر تو انتقال ہو جائے 3 دن وہ چولہا نہ جلائے؟ اللہ اکبر، میں تو جیسے قریب ہے کیا دیکھا، ارے گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے، جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ اکبر وزارو۔ روایت کے یہاں کا سبنا تھا، امام حسن علیہ السلام کے روایت کا جملہ سنیے، امام حسن علیہ السلام کو مسجد جاتے تھے تو ہمیشہ اس راستے سے جاتے تھے جو راستہ دور کا تھا، کبھی قریب کے راستے سے مسجد نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کہا مولا آپ قریب کے راستے سے مسجد کیوں نہیں جاتے؟ کہا مولا نے کہا تجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اس راستے میں میری ماں کو کاٹی کرتے، جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جس نے میری ماں کو تعزیرانے لگائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ اکبر۔ ایک ذاکر مسائل پڑھ رہے تھے، مسائل میں امام حسن کی تمام مضمونیت کو بیان کیا، اور مسائل کی تمام مضمون امام حسن کو بیان کرنے کے بعد رات میں بستر پہ لیٹ گئے، عالم ارواح میں دیکھا، عالم رویا میں دیکھا کہ ایک مرتبہ آقا حسین آئے ہیں، امام حسن آئے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسن کہتے ہیں ذاکر تو میرے اصل مسائل کو بیان نہیں کرتا، ذاکر میرا اصل بیان مسائل کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ ایک مرتبہ عالم رویا میں ایک مرتبہ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہتا مولا میں آپ کے سارے مسائل کو بیان کرتا ہوں، مولا میں یہ بھی مسائل کو بیان کرتا ہوں، آپ کا جنازہ گھر سے تو نکلا لیکن دفنایا نہیں گیا، مولا میں آپ کے یہ بھی مسائل کو بیان کرتا ہوں، کائنات کا واحد جنازہ ہے جسے سفید کفن دیا گیا تھا، کفن سرخ ہو گیا، مولا میں آپ کے یہ بھی مسائل کو بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی گئی، مولا میں آپ کے سارے مسائل کو بیان کرتا ہوں، میرا مولا کہتا نہیں ذاکر تو میرا اصل مسائل کو بیان نہیں کرتا، کہا مولا آپ کے اصل مسائل کیا ہیں؟ زبر و قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ میرا امام حسن کہتا ہے اے ذاکر جب میں چھوٹا سا تھا مدینے کی گلی تھی، میرا لکڑی لے کر میرے گھر پہ جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد ایک مرتبہ گھر کے دروازے کو آگ لگانا شروع کیا، میرے اماں دروازے کے قریب گئی، ایک مرتبہ مرحوموں نے جلتا ہوا دروازے کو پیر سے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ
پہلے اٹھ گیا، جیسے ہی میری اماں کے پہلے اٹھ گیا، ایک مرتبہ میری اماں نے ایک آواز بلند کی، اے فضا میرا محسن مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ آزادار مدینے کے 40 بدماش چلتے ہوئے دروازے پر ارے شہزادی کے اوپر پیر رکھ کے گزرتے رہے، سارا آواز بلند کرتی رہی۔ آزادار علی کے گلے میں رسی کا ڈنڈا ڈال کے کھینچا گیا۔ امام حسن کہتے ہیں اے ذاکر، ارے وہ مسائل ہیں جسے ہم پر سوچ کر خون کے آنسو روتے ہیں۔ جزاک اللہ تم خیر اللہ۔ اللہ کا سزا دو بسط ہو گئی مجلس، بس آخر بگڑا جیسے چاہیں آپ پرسا دیتے ہیں، جیسے چاہیں آپ دنیا کرنے، بس بس آ کے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ قیامت کے مسائل میں بھی گزرا کے روایت کہتی ہے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کو کھینچا گیا۔ اللہ اکبر۔ علی نے برداشت کیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں رسول نے کہا تھا یعنی میری بات پرواہ نہ اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ ازاداروں لیکن وہ وقت بھی آیا جب زہرا دنیا سے رخصت ہوئی، جب زہرا دنیا سے رخصت ہوئی۔ ازاداروں ہم نے دیکھا ہے جب کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو لوگ آ کر بچوں کو تسلی ہوتے ہیں، بچے چیخ مار کر روتے ہیں ہائے اللہ، لیکن ہماری غربت زہرا ہے کہ بچے اپنی ماں پر رو بھی نہیں پا رہے ہیں۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب حضرت حسین رونا چاہ رہے تھے ایک مرتبہ علی کہتے تھے دیکھو اپنے ہاتھوں کو منہ پہ رکھ کے رو تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ جناب ربکم جناب ربکم او خیر جہاں اللہ اکبر۔ روایت کرتی ہے عزیزو وہ وقت بھی آیا ہے کہ مرتبہ مولا کائنات سے جیسے زہرا نے تمام وصیتیں کی، غسلنی فی اللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، یا علی میرے جنازے کو رات میں غسل دیجیے گا، یا علی مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، یا علی مجھے رات میں کفن کیجیے گا۔ میں کہوں گا بیوی زہرا یہ رات میں دفنانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ بیوی زہرا ہے تاکہ جمع ہو جائے گا نہیں والے اگر اس نے کی بیوی کی وصیت تھی کہ میرے جنازے پہ پلا پلا نہانے پائے۔ اللہ اکبر۔ روایت کرتی ہے اگر علی نے مرتبہ زہرا کو غسل دینا شروع کیا اور زہرا کو غسل دینے کے بعد جملہ کا تمام ہے جیسے ہی علی جیسا سارے رکان جو اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تھا اے بیٹو دیکھو آواز بلند مت رونا، جب زہرا کو علی غسل دے رہے تھے غسل دیتے تھے ایک مرتبہ نے چیخ مار کر روئے، جیسے چیخ مار کر رونا تھا ایک مرتبہ فضا نے کہا یا علی آپ چیخ مار کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فضا تجھے نہیں معلوم جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے مجھ سے بیان نہیں کیا۔ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، جو امانت آپ نے ہمیں دی تھی وہ امانت صحیح سے واپس نہ کر سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضند قضائه وتسلیما بأمره الہی رحمت زہرا وابیها وبالها وبنیها وسر المستودفیها اور نگار جواب محمد و آل محمد کا ہمارے مختصر کی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ مقروض قرض کو ادا فرما۔ میرے اللہ اس فرش بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس میں تمام مومن جو بیٹھے ہیں سب صاحب حضرت ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں میرے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ میرے اللہ تو قوم کی نوجوان بسر روزگار میں روزی کی عنایت فرما۔ میرے اللہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ میرے اللہ خصوصاً لبنان، فلسطین، ایران کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ دشمنان دین، دشمنان شریعت، شیطان اکبر امریکہ اور اسرائیل کو نصف نابود فرما۔ میرے اللہ دعا میں دعا خاص یہ دشمن ہمیں تانا دے رہا ہے، میرے اللہ خون منتقم امام حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم سب کا شمار ان کے ناصرین میں فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. معاف حسین.